والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات، آج کی یہ نورانی محفل جو منسوب ہے حرمین طیبین سے، قابل مبارکباد ہیں ہمارے عالی جناب محسن قوم و ملت سیٹھ اکبر حسین صاحب، جو حرمین طیبین کے سفر کے لیے اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ بابا رکاب ہیں۔ اور ہم سب کی حاضری کا مقصد یہ ہے کہ اس زائر مدینہ سے دعائیں لیں اور ان کے حق میں دعائیں کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرات، اللہ تبارک تعالی کا فضل ہوتا ہے تو توفیق دیتا ہے وہ اپنی بارگاہ میں حاضری کا، اپنے در پہ بلاتا ہے، اور جب تڑپ ہوتی ہے دل میں تو ایک نہ ایک دن وقت آتا ہے کہ حاضری کی سعادت سے آدمی سرفراز ہوتا ہے۔ ہم اور آپ بلکہ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو؟ سب کے دل میں یہ ایک بنیادی خواہش ہوتی ہے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے اس پاک در کی حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ ہر ایک کی دلی تمنا ہوتی ہے۔ نعرہ لگا دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، زیارت حرمین شریفین کانفرنس، حضرت شاعر اسلام الحاج دلکش رانچوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہندوستان کے اس عظیم سخنور کی آمد ہے۔ آپ حضرات بس جھوم جائیے اور مچل کر سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیے۔ سبحان اللہ۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ دیکھیں اس محفل میں کیسی کیسی شخصیتیں تشریف لائی ہیں۔ استاد الشعراء حضرت علامہ دلکش رانچوی صاحب، ہم لوگوں نے جب شعور کی آنکھ کھولی اس وقت سے حضرت کی نعتیں جو ہے سن رہے ہیں، اور اس وقت علاقے میں کوئی شاعر نہیں تھے۔ اب تو بہت سارے شعراء پیدا ہو گئے، لیکن یہ فیض ہے انہی بزرگوں کا، دین ہے، کرم ہے کہ جس وقت
کوئی نہیں تھے اس وقت جو ہے، اور الحمدللہ آج بھی، اور ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ان حضرات کا فیض جاری رہے گا۔ اللہ تعالی حضرت کو صحت عافیت عطا فرمائے، عمر میں درازگی عطا فرمائے۔ حضرات، رب تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ لیکن کرم ہوتا ہے ادھر سے، لیکن دعائیں ادھر سے ہوتی ہے، خواہش ادھر سے ہوتی ہے، تو پھر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میرے طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ آدمی جب نیت کرتا ہے تو دیکھیں ہم اور آپ کے دلوں میں تمنا ہے، لیکن اس تمنا کا، اس آرزو کا، اس خواہش کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ پکا ہم نے ارادہ کر لیا کہ اللہ جب استطاعت دے گا تو میں حج کروں گا، عمرہ کروں گا، حرمین طیبین کی حاضری کی سعادت حاصل کروں گا۔ بندہ اگر کر نہ سکا تو جانتے ہیں اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ کل قیامت کے روز ایک بندے کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، تو اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا ہوگا، عمرے کا ثواب لکھا ہوگا۔ وہ کہے گا مولا کریم میں نے تو حج نہیں کیا زندگی میں، لیکن یہ میرے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا ہوا ہے۔ تو اسے بتایا جائے گا کہ تو نے حج تو نہیں کیا، مگر تیری نیت پکی تھی، تیرے اندر اخلاص تھا، تو جب حاجیوں کو جاتا دیکھتا تھا تو تیرا دل تڑپتا تھا، تیرے ارمان مچلتے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ تیرے خلوص نیت کے بدلے میں نے تیرے نامہ اعمال میں ثواب حج لکھ دیا ہے۔ تو نیت کر لینا یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ کہا گیا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، اس لیے ہر مومن کی یہ نیت ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ اور یہ سفر کوئی عام سفر تو نہیں ہے۔ آدمی زندگی میں کبھی کاروبار کے لیے سفر کرتا ہے، کبھی سیر و سیاحت کے لیے سفر کرتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ سفر کرتا ہے، لیکن یہ سفر وہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ سارے سفر زندگی کے قربان ہیں اس سفر پہ، کیونکہ یہی ایک ایسا سفر ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی سفر نہیں۔ عزیزان محترم، اس سفر کا حال یہ ہے کہ ہمارے حاجی صاحب ارادہ کر چکے ہیں، کوئی بھی ہو ارادہ کر چکا، گھر سے نکلا حج کے ارادے سے، اور وہ ابھی حرم کی زمین پہ قدم نہیں رکھا۔ حضرت تشریف لا، آگے تشریف لایا، ادھر ارادہ کر کے اس سفر میں وہ نکلا، ابھی حرم شریف کی زمین پہ پہنچا نہیں ہے، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ سوچے ابھی وہ پہنچا نہیں ہے، نیت کیا تھا پکی، راستے میں اگر اس کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے نامہ اعمال میں حج مقبول کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ابھی وہ طواف کعبہ نہیں کیا، ابھی وہ مینا کی حاضری نہیں دیا، میدان عرفات میں نہیں پہنچا، حجر اسود کا بوسہ نہیں دیا، مقام ابراہیم پہ نماز نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں کیا، حرم کی زمین پہ پہنچا بھی نہیں، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔
کہ اسے جو ہے حج مقبول کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک دو نہیں، قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، برابر حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ مجھے یاد آ رہا ہے بہار شریعت کے مقدمہ میں صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے ان کی سوانح کے تعلق سے کہ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ بہت بڑے عالم تھے ہمارے سنیوں کے، بہار شریعت انہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی ہے۔ اس وقت جو ہے لوگ بمبئی جاتے تھے، وہاں سے پانی کے جہاز سے حج کرنے کو جاتے تھے۔ حضرت وہاں تشریف لے گئے اور وہیں پہ حضرت کا وصال ہو گیا، بیمار پڑ گئے اور پھر جو ہے آگے نہیں جا سکے۔ بس یہ بات تو آپ کے ذہن میں آ گئی، لیکن اس سے تھوڑا سا پیچھے دیکھیں۔ حضرت ہمارے مفتی چاند رضا صاحب بمبئی میں رہتے ہیں، ماشاء اللہ بہت شاندار، وہ مسلک اعلی حضرت کا کام کر رہے ہیں اور بہت مخلص ہیں۔ یہ جانتے ہیں احمد آباد میں شاہ عالم علیہ الرحمہ کا مزار شریف ہے، تو وہ مزار شریف میں حضرت کا حال یہ تھا کہ جب باحیات تھے تو وہ درسگاہ میں ایک تخت تھا، اس پہ بیٹھ کر کے اور بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ پڑھاتے تھے۔ ایک بار وہ بیمار پڑ گئے، درس میں ناغہ ہو گیا، سبق چھوٹ گیا۔ بخاری شریف پڑھا رہے تھے، مشکات شریف پڑھا رہے تھے، حدیث کی تعلیم دے رہے تھے، بیمار پڑ گئے، مگر تکلیف دل میں احساس تھا کہ ہمارا جو ہے سبق ناغہ ہو رہا ہے بچوں کا۔ 40 دن کے بعد وہ ٹھیک ہوئے تو پھر اسی تخت پر آئے اور آ کر کے اور سبق کو کھولا تو 40 دن پہلے جہاں سے چھوٹا تھا وہاں سے شروع کیے۔ طلبہ نے کہا، جو پڑھنے والے بچے تھے انہوں نے کہا حضور یہ تو سب سبق ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ کہا کہاں تک پڑھے ہو؟ انہوں نے 40 صفحہ اور سمجھ کیے پیچھے لے گئے کہ 40 صفحہ تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ حیرت زدہ ہے کہ میں تو پڑھایا نہیں، مراقب ہوئے، توجہ کیے، بس توجہ کرنا تھا، سرکار کی زیارت ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاہ عالم تمہیں خبر نہیں، تم بیمار تھے مگر تمہیں احساس تھا کہ سبق ناغہ ہو رہا ہے، میں نے تیرے شکل میں تیرے تخت پر بیٹھ کر کے اور 40 دن درس دیا ہے، 40 دن درس دیا۔ اتنا سننا تھا شاہ عالم کا کہ تخت سے فوراً ادب کے لیے اتر گئے، کہا کہ وہ تخت جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدم رنجا ہوئے ہو، یہ شاہ عالم اس پر بیٹھ نہیں سکتا۔ بیٹھ گئے، کہا اس تخت کو اٹھایا جائے، اٹھوایا گیا اور وہاں پہ مسجد میں اسے لٹکا دیا گیا، وہ زیارت گاہ بن گیا وہ تخت۔ اب دوسرا تخت بنائے، اس پہ بیٹھ کر کے اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہوا، پڑھانے لگے۔ شاہ عالم علیہ الرحمہ کا جب وصال ہوا تو وہ تخت بھی وہی اسی تخت کے ساتھ لٹکا دیا۔ اب حال یہ ہے کہ اس تخت کے نیچے لوگ جا کر کے اور دعائیں کرتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ وہاں پہنچے تھے اور ان کے ساتھ ایک خاص ان کے خلیفہ بھی تھے، دونوں پہنچے اور جا کر کے اور دعا کیے۔ دعا کرنے کے بعد جب نکلے تو ان کے خلیفہ نے ان سے پوچھا حضور آپ نے کیا دعا کی؟ ہر شاگرد کی تمنا ہوتی ہے کہ استاد کی خواہش کو معلوم کرے، آپ نے کیا دعا کی تھی؟ کہا میں نے یہ دعا کی ہے، صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے بتایا میں نے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے بار بار تو حج نصیب فرما، الہ العالمین تمہیں ہر سال تو ہمیں ہر سال حج نصیب فرما، میں نے تو یہی دعا کی۔ کہتے ان کے خلیفہ کہ میں نے
یہ بات دل میں رکھ لی۔ جب حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ اسی سال آئے اور حج کی تیاری شروع ہو گئی، بمبئی پہنچے۔ میں بتایا تھا کہ بمبئی میں جانے کے بعد حضرت بیمار پڑ گئے اور طبیعت خراب ہوئی، ناساز ہوئی، اور پھر جو ہے آپ کا وصال ہو گیا، وصال ہو گیا، مدینہ شریف جا نہیں سکے۔ ان کے خلیفہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ جو حضرت نے دعا مانگی تھی وہ دعا پوری ہو گئی ہے۔ حضرت نے دعا مانگی تھی، اے اللہ تو مجھے ہر سال حج نصیب کر فرما، اور اس کی صورت کیا ہو سکتی تھی؟ وہ دعا یوں قبول ہوئی کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر اس سفر کے لیے آدمی تیاری کر لیا اور سفر میں انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ہر سال حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اب حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ اگرچہ مدینہ طیبہ میں حاضری نہیں دے سکے، مگر ہر سال ان کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اور ادھر علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے کیا خوب کہا کہ مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں، ابھی سفینے میں قدم رکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، اور اللہ نے انہیں جو ہے مدینہ پہنچا دیا، اور ایک سال نہیں، حدیث شریف کے مطابق انہیں ہر سال حج کا ثواب عطا کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے حج کے اس سفر کی نیت کرنے کی برکت کہ آدمی اس کی نیت کر لیتا ہے، پختہ ارادہ کر لیتا ہے، تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ اسے جو ہے ابھی سے ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ قابل مبارکباد ہے ہمارے محترم سیٹھ اکبر حسین صاحب، اللہ انہیں اس دیار کی بابرکت اور باادب حاضری نصیب فرمائے، اور وہاں کے تمام ارکان کو انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی کیفیت کیا ہوگی دل کی، یہ تو یہی جانتے ہوں گے وہاں پہنچنے کے بعد وہ کون سی زمین ہے۔ اللہ اکبر، اس سرزمین پہ اللہ کی رحمتیں ہر وقت برس رہی، اور کتنی رحمتیں۔ خانہ کعبہ پہ جب نگاہ پڑتی ہے تو آدمی کو دعا تو بتایا جاتا ہے کہ یہ دعا کرے، لیکن اس وقت ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، کھو بیٹھتے ہیں آدمی۔ وہاں پہ پہنچنے کے بعد حکم ہے کہ سب سے پہلے وہ یہی دعا کرے، مولا میں اب جو جائز دعا کروں اے اللہ تو سب میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اب اگر یہ دعا قبول ہو گئی، اور یقیناً قبول ہوگی، کیونکہ بتایا گیا ہے کہ پہلی نظر پڑنے پہ جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، تو اب جو بھی دعا کرے گا بندہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ اب وہ حرم کی سرزمین پہ پہنچا ہے، وہاں سوچنے کی بات ہے، ایک بندہ سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے، اے اللہ میں ناکارہ، اور تو نے اپنے در پہ بلایا اور اس جگہ پہ کھڑے ہونے کا موقع دیا جس جگہ انبیاء کرام بھی کھڑے ہوئے، اولیاء اعظام بھی آئے ہیں، جہاں کتنے بابرکت قدم لگے ہیں۔ اے مولا تو مجھ جیسے ناکارے کو اس جگہ کھڑے ہونے کا موقع دے دیا، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا تیرا کرم ہے۔ عزیزان محترم، اب بندہ وہاں پہ گھر پہ نماز پڑھتا تھا تو ایک نماز پڑھتا تھا تو ایک نماز کا ثواب ملتا تھا، ایک نماز کا ثواب۔ اگر وہ جماعت سے پڑھتا ہے 27 درجہ فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن رسول پاک کی مسجد نبوی میں نماز ادا کرتا ہے تو 50,000 کا ثواب ملتا ہے۔ ایک نماز ہے وہی نماز، مگر 50,000 کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ وہی نماز خانہ کعبہ میں آ کر کے ادا کرتا ہے تو اب 1,00,000 نمازوں کا ثواب پا رہا ہے۔ نماز تو ایک ہے مگر ثواب 1,00,000 کا پا رہا ہے۔ وہ کیسی سرزمین ہے جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہے۔ خانہ کعبہ کا جو طواف کر رہا ہے 60 رحمتوں کا نزول اس پہ ہو رہا ہے۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے 40 رحمتوں کا مورد وہ بن رہا ہے،
اور کچھ نہیں کرتا، بیٹھ کر کے صرف نگاہیں جمع کر کے خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے تو وہ 20 رحمتوں سے سرفراز ہو رہا ہے۔ وہ کیسی سرزمین ہے کہ صرف خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی وہاں عبادت ہے اور وہاں اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونا۔ عزیزان محترم، ایک حاجی اب وہاں پہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ جو لوگ حج کیے ہیں وہ جانتے ہیں، اور حضرت ہمارے جو ہے عمرہ کیے ہیں جانتے ہیں، تعجب لگتا ہے کہ وہاں ایک پتھر حجر اسود ہے۔ حجر اسود جو ہے خانہ کعبہ کے دیوار میں لگا ہوا ہے۔ وہاں اتنی بھیڑ دیکھنے کے بعد جو ہے آدمی کے حواس گم ہو جاتے ہیں کہ کیسے وہاں تک رسائی ہوگی، اور آدمی پروانہ وار وہاں نچھاور ہو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ہر حال میں وہاں جا رہا ہے اور چومنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ فقہ کا حکم ہے کہ اگر تم وہاں نہیں جا سکتے، ضرورت نہیں ہے، بس ہاتھ کا اشارہ کرو اور ہاتھ کو چوم لو، حجر اسود کا چومنا قرار پائے گا۔ تم سمجھو کہ تم نے حجر اسود کو چوم لیا ہے، تمہیں جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کو ہلاکت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ لوگ وہاں ٹوٹے پڑتے ہیں، اتنے جو ہے ٹوٹے پڑتے ہیں۔ آخر کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ تو ایک پتھر ہے، ایک پتھر ہے حجر اسود۔ آپ کہیں گے کہ حجر اسود ہے، وہ جنتی پتھر ہے۔ میں کہتا ہوں بے شک جنتی پتھر ہے، جنتی پتھر ہونا اپنی جگہ ہے، خانہ کعبہ کے دیوار میں وہ منصوب ہے، بالکل یہ اس کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ مگر یارو، ہم تو اس پتھر پہ جان اس لیے نچھاور کرتے ہیں، چومنا اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس پتھر کو نسبت ہو گئی ہے، میرے آقا سے نسبت ہے۔ وہ نسبت کیا؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو بوسہ دیا ہے، اس پتھر کو چوما ہے۔ اس لیے ایک عاشق وہاں پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ جنتی پتھر ہونا اپنی جگہ ہے، مگر کم سے کم میں اس پتھر کو تو چوم لوں جس پر میرے مصطفیٰ کے لب لگے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے مصطفیٰ کے وہاں لب لگے ہوئے ہیں، اور یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ ہے، ان کا عقیدہ بول رہا ہے۔ حضرت عمر کہا، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تیرے اندر کوئی حیثیت نہیں۔ اے پتھر، میں تجھے نہیں چومتا، یہ عمر ہرگز تجھے نہیں چومتا، مگر یہ عمر آج تمہیں چومے گا، اس لیے چومے گا کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، اس لیے اے پتھر آج عمر تمہیں چومے گا۔ ہم اور آپ عمر کے غلام ہیں، ہم بھی اس عمر کے غلام ہیں، ہم بھی اسی نیت سے چومتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے اس پتھر کو چوما ہے۔ عزیزان محترم، وہ پتھر جنتی ضرور ہے، وہاں پہ مقام ابراہیم ہے جہاں پہ حاجی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جانتے ہیں وہ پتھر کیا ہے؟ وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، اور قدم کے نشان اپنے سینے پہ اس پتھر نے لے لیا تو اس پتھر کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ قرآن میں ذکر آیا، حاجیوں کو حکم ہوا، زائر مدینہ و مکہ کو حکم ہوا کہ بھائی وہاں طواف کعبہ کرنے والوں طواف کعبہ کرو، تمہارا طواف اس وقت مکمل ہوگا جب اس مقام ابراہیم پہ تم 2 رکعت نماز ادا کرو۔ سوچے، نسبت ہو گئی اس پتھر کو ایک نبی کے قدم سے، تو اس پتھر کا مقام اتنا بلند ہو گیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں مکہ کی عظمت، مکہ جس سرزمین کو خاتم الانبیاء سید الانبیاء کے قدم لگے ہیں، اور صرف قدم نہیں لگے ہیں بلکہ ایک عرصہ دراز تک آپ نے وہاں زندگی گزاری ہے، پھر اس سرزمین کا عالم کیا ہوا؟ اس سرزمین نے رسول پاک کی سانسوں کی خوشبو سونگھی ہے، رسول پاک کے پاؤں کے نقش لیے ہیں، اس سرزمین کا عالم کیا ہوگا؟ اس
सरजमीन का क्या कहना। अजीज़ान मोहतरम, हाजी वहाँ जाता है, सफ़ा मरवा की सई करता है। तो सफ़ा मरवा ये दो पहाड़ी है, वहाँ सही करता है, दौड़ लगाता है। लेकिन दौड़ लगाता है, आज पूछे हाजी से, ए हाजी साहब आप क्यों दौड़ लगा रहे? कहेंगे हजरत हाजरा ने दौड़ लगाई। हजरत हाजरा ने क्यों दौड़ लगाई थी? इसलिए दौड़ लगाई थी कि उन्हें जो है बच्चे के लिए पानी की तलाश थी। ए हाजी तुम्हें क्या तलाश है? तुम्हारे बगल में बोतल है, तुम्हारे साथ पानी है, जगह जगह आबे जमजम के वो चश्मे लगे हुए हैं, नल लगे हुए हैं, तुम्हें दौड़ने की क्या जरूरत है? तो दौड़ने वाला कहेगा मैं पानी के तलाश में नहीं दौड़ रहा हूँ, मैं किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ, मैं हजरत हाजरा की अदा को अदा कर रहा हूँ। क्योंकि इस सरजमीन को हजरत हाजरा के कदमों से वाबस्तगी हो गई है, निस्बत हो गई है, उस निस्बत की मैं बरकत हासिल कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, ये देखे जिस चीज़ को महबूब से निस्बत हो जाए वो चीज़ भी महबूब हो जाती है। सरजमीन मक्का इसीलिए महबूब है, सरजमीन मदीना इसीलिए महबूब है कि मेरे महबूब से उन दोनों सरजमीन को निस्बत हासिल है, वाबस्तगी हासिल है। अज़ीज़ान मोहतरम, वो सरजमीन जहाँ पे जाने के लिए लोग किस किस अंदाज में जाते हैं, किस किस वालेहाना अंदाज में। आज हमारा और आपका हाल ये हो गया कि हमारा मोबाइल आगे होता है, हम जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं ये तस्वीर ले ले, वो तस्वीर ले ले, खाना काबा की तस्वीर ले ले, हम किस तरह तवाफ कर रहे हैं उसको हम जो है अपने मोबाइल में कैद कर लें। और आदमी इस चीज़ को भूल जाता है हम आए किस लिए है, और आने के बाद हज की फजीलत क्या है। हज की फजीलत ये है कि हज जब आदमी अच्छी तरह से अदा करता है तो फिर वो गुनाहों से ऐसा पाको साफ हो जाता है गोया कि आज ही वो माँ के पेट से पैदा हुआ है। ये कितनी बड़ी बात है, इसको जहन में रखे आदमी, तसव्वुर में रखे कि हम गुनाहों से पाक होने आए। अब सोचे वहां जा करके अगर मोबाइलों में वो वाबस्ता हो गया और चीजों में वो वाबस्ता हो गया तो फिर जो है गुनाहों की गठरी को लेकर के गया और फिर गुनाहों की गठरी को लेकर के वापस आया, फिर हासिल क्या हुआ। अज़ीज़ान मोहतरम, हम अपने असलाफ को देखें, बुजुर्गों को देखें कि हमारे बुजुर्गों का हाल क्या था। उस सरजमीन पे पहुंचने के बाद किताबों में है कि हुज्जाजे किराम हज करने गए तो देखा उस संगलाख सरजमीन पे आज तो मार्बल बना हुआ है, लेकिन एक दौर था जब ये मार्बल नहीं लगे हुए थे, नोकीले पत्थर थे, वहां पे चट्टान, पहाड़ियां, गर्म रेत। तो वहां पे जो है एक जवान जो है सर को सजदे में रख करके और यूं आहो जारी के साथ रो रहा है, इतना तड़प रहा है, इतने वो फरियाद कर रहा है कि लोगों की भीड़ लग गई। वो जवान क्या कह रहा है? कह रहा है ए मौला मेरे गुनाह, मेरे इतने गुनाह है, ए परवरदिगारे आलम अगर मेरे गुनाह बख्शिश के लायक नहीं है तो ए मौला तू मुझे कल क़यामत के रोज अंधा बना करके उठाना, नाबीना उठाना, ताकि लोगों के सामने मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, रुसवाई ना उठानी पड़े। ए मौला अगर मेरे गुनाह बख्शने के लायक हो तो बख्श दे, बख्शने के लायक नहीं है तो मेरी ये दुआ कबूल कर ले कि कल क़यामत के रोज मुझे अंधा बना करके उठाना, नाबीना उठाना। ये एक अजीब गरीब जो है दुआ थी। लोगों की भीड़ लग गई, लोग सोचने लगे कितना बड़ा पापी है, कितना बड़ा गुनहगार है, कितना बड़ा खताकार है, कैसी अजीब गरीब दुआ है। एक भीड़ सी लग गई, लोगों की भीड़ लग गई, कोई हिम्मत नहीं कर रहा। लेकिन कुछ लोग जब आगे बढ़ करके हिम्मत करके और देखा कि संगलाख पे सर सजदे में रख करके कौन है ये जवान जो आहो जारी के साथ रो रहा है, तो पता ये चला कि कोई मामूली जवान नहीं है, ये वक्त का अब्दुल कादिर गौसे आजम जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सर को सजदे में रख करके और इस आहो जारी के साथ रो रहे। अल्लाह अकबर, वो शख्सियत, वो जात, वो हस्ती जिनका हाल ये था वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, यही वो लोग हैं जिनकी रात गुजरती है सजदों में, जिनकी रात गुजरती है क़याम में, जिनकी रात गुजरती है रुकू में। और हाल ये है कि दुआ कर रहे हैं तो इस आहो जारी के साथ कि ए मौला मैं इतना बड़ा गुनहगार कि अगर मेरे गुनाह बख्शिश के लायक नहीं तो मुझे अंधा बना करके उठाना। सोचे हम और आपका क्या हाल होना चाहिए। ये तो वो अल्लाह वाले हैं जिनकी सोहबत में बैठने वाला वली हो जाया करता है, ये गुनाहों से महफूज है। मगर हाल ये है कि उस जगह जा करके
کے اتنے زارو قطار رو رہے ہیں، وہ خیال ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، حالانکہ ان کے دامن میں کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہے، مگر یہ حال ہے۔ عزیزان محترم، وہاں جا کر کے ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ ہماری کیفیت ہونی چاہیے، یہ انداز ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بندے کا چہرہ نہیں دیکھتا، بندے کی شکل نہیں دیکھتا، بندے کا دل دیکھتا ہے، بندے کا دل دیکھتا ہے۔ جتنا اخلاص ہوتا ہے بندے کے اندر، اللہ تعالیٰ اتنی اس کے دعاؤں کو، اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تو میں حرم محترم کی ایک سرسری جو ہے فضیلت اور وہاں کے آداب بتائے عزیزان محترم، مگر ایک عاشق رسول کی آخری تمنا ہوتی ہے کہ حج کے بعد میں جلد از جلد جو ہے مدینہ طیبہ کی حاضری، جس کو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ کعبہ تھا اور وہ اب کعبے کا کعبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کعبہ بھی بنا ہے تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ہوتے کہاں خلیلوں میں نہ، کعباؤں میں نہ، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کے ہیں۔ یہ کعبہ ہمارا اور آپ کا قبلہ ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کے طرف، اللہ اکبر۔ زندگی بھر دیکھا نہیں مگر کہتا رہا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ جب وہاں ایک بندہ پہنچتا ہے تو اب اس کے دل کی کیفیت عجیب و غریب ہوتی ہے کہ زندگی بھر میں بے دیکھے میں یہ کہتا رہا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، آج تو منہ میرا کعبہ شریف کے سامنے ہے، آج کعبہ شریف میرے مواجہے کے سامنے ہے۔ آج کی کیفیت کیا کہنا، حاجی صاحب اس وقت جو ہے کس انداز میں ہوں گے، کیسی کیفیت ہوگی ان پر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کعبہ قبلہ بنا ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اس لیے کعبے کا کعبہ ہے میرے مصطفیٰ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 رکعت کی نماز ادا کر رہے تھے، مدینہ طیبہ میں 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا، بیت المقدس قبلہ تھا، خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا۔ دل میں خیال آیا، جبریل امین اتر پڑے، اللہ کا حکم ہوا، جبریل امین جاؤ جلدی جاؤ، میرے محبوب کی خواہش ہے کہ قبلہ آج بدل دیا جائے، آج قبلہ بدل دیا جائے، بیت المقدس سے آج سے قبلہ مسلمانوں کا خانہ کعبہ بنا دیا جائے۔ میرے محبوب کی خواہش ہے جلدی جاؤ۔ آتے ہیں جبریل امین، رسول پاک نماز میں 2 رکعت نماز ہوئی ہے مگر جبریل امین آ گئے، حکم ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ منہ پھیر لیں قبلہ کے جانب، خانہ کعبہ کے جانب، اللہ کا حکم ہو گیا ہے، اللہ آپ کی مرضی کو پورا کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مولا کریم تیری نماز پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت نماز ہوئی ہے، یہ 4 رکعت تو نماز پوری ہو جائے، مولا تیری نماز پوری ہو جائے، اس کے بعد قبلہ بدل جائے۔ کیونکہ آج جو ہے اگر امام صاحب کو اعلان کرنا ہوتا ہے کہ کل سے عصر کی نماز اتنے بجے سے ہوگی، ظہر کی نماز اتنے بجے سے ہوگی، تو ایک روز پہلے اعلان کرتے ہیں، نہیں تو مصلی جو ہے وہ جھگڑ پڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، وہاں قبلہ بدلنے کا معاملہ، مگر کوئی اعلان نہیں، کوئی خبر نہیں، فوری طور پر نماز کے اندر حکم ہوتا ہے محبوب اپنا سمت جو ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ مسجد حرام کے جانب پھیر لے، مولا کریم نماز پوری ہو جائے۔ نہیں محبوب نماز بعد میں پوری ہوگی، تیری مرضی پہلے پوری ہوگی، محبوب تیری مرضی پہلے پوری ہوگی، تو اپنے منہ کو قبلہ کے جانب خانہ کعبہ کے جانب کر لو۔ رسول پاک 2 رکعت کی نماز میں مڑ جاتے ہیں، کدھر مڑ جاتے ہیں؟ مڑ جاتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ اب آج سے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بن جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ عزیزان محترم، پتہ کیا چلا کہ قبلہ خانہ کعبہ بھی قبلہ بنا ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ، میرے مصطفیٰ کا کرم ہے، اس لیے میرے مصطفیٰ کعبے کے بھی کعبہ ہے۔ اب ایک زائر مدینہ آخری امید لے کر کے مدینے کی سرزمین پہ قدم رکھتا ہے، مدینے کی سرزمین پہ پہنچا ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا کو تو ہر چیز کی خبر ہے، ہر چیز کی جو ہے معلومات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے ہیں کون کس نظریے سے آ رہا ہے، کس عقیدت سے آ رہا ہے۔
وہ مرکز عقیدت ہے، مرکز محبت ہے۔ یہ خانہ کعبہ، یہ مکہ شریف مرکز عبادت ہے۔ اب عبادت ادا کر کے اور اب جو ہے وہاں پہنچ رہے ہیں، کہاں؟ اصل الاصول بندگی استاد اجور کی ہے، جہاں اصل الاصول بندگی ہے وہاں پہنچ رہا۔ ایک عاشق مدینہ حکم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے، رسول پاک کا روضہ قریب ہے، سامنے ہے، حکم ہوتا ہے اے بندے رک جاؤ، رک جاؤ، ذرا سا اپنے قدم کو روک لو، عام جگہ نہیں جا رہے ہو، اس جگہ جا رہے ہو جہاں جبریل بھی اجازت لے کر کے آتے ہیں، تم بابے جبریل سے داخل ہو رہے ہو، رک جاؤ۔ رک جاتے ہیں، رک گئے، اب کیا کرنا ہے، کیا حکم ہے؟ رک گئے، اب جو ہے یوں ہی نہ جاؤ، رسول پاک سے دل میں اجازت طلب کرو، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں قدم رکھوں، اجازت ہو تو قدم رکھوں۔ ایک عاشق نہیں دیکھ رہا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے، اللہ کی آنکھ والے جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن ایک عاشق نہیں دیکھ رہا، ادھر سے پردہ ہے لیکن ادھر سے کوئی پردہ نہیں ہے، میرے آقا دیکھ رہے ہیں، ادھر سے اجازت لیتا ہے۔ ایک اجازت لینے کے بعد دل میں تصور کرے کہ میرے آقا کے جانب سے اجازت مل گئی، اب اندر داخل ہوتا ہے اور داخل ہو کر کے رسول پاک کے روضے پہ تصور کرے میں کس جگہ پہنچا ہوں، اس جگہ جہاں 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، فرشتے حاضری دیتے ہیں، 70,000 فرشتے صبح کو آ رہے، 70,000 فرشتے شام کو آ رہے، اور جو ایک مرتبہ آتا ہے اسے زندگی میں دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے۔ یہ رسول پاک کا کرم ہے، صدقہ ہے کہ ان کے امتیوں کو بار بار بلایا جا رہا ہے، بار بار موقع دیا جا رہا ہے۔ یہ بندہ سوچے کہ ہمیں جو ہے بار بار بلایا گیا، اس جگہ ہمیں موقع دیا گیا، اب اس جگہ وہ پہنچتا ہے، آقا کے بارگاہ میں جی کھول کر کے، دل کھول کر کے درود و سلام کا نذرانہ لٹاتا ہے، نذرانہ پیش کرتا ہے۔ وہاں پہ ایک جگہ ہے جنت، ریاض الجنہ، ایک جگہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ، جس کا معنی ہے جنت کی کیاری۔ یہ جنت کی کیاری رسول پاک کا روضہ ہے، اس کے بعد محراب ہے، بیچ میں یہ جنت کی کیاری ہے۔ جنت کی کیاری، دنیا میں جنت اور جگہ تو نہیں مل سکتی، مرنے کے بعد جنت، لیکن مدینہ شریف میں جنت کی کیاری ہے۔ وہ جنت کی کیاری وہ کیسے بنی؟ جنت کی کیاری ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے، حجرے سے نکلتے تھے، آتے تھے محراب کے پاس، نماز پڑھاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر جاتے تھے حجرے میں، حجرے سے آتے جاتے یہ جو رسول پاک کے قدم لگتے تھے، رسول پاک کے جہاں قدم پڑتے تھے، اس بیچ کے حصے کو اللہ تعالیٰ نے ریاض الجنہ بنا دیا، جنت کی کیاری بنا دیا۔ پتہ کیا چلا کہ جنت بھی وابستہ ہے میرے محبوب کے قدموں کے ساتھ، میرے محبوب کے قدموں سے وابستہ ہے۔ میرے آقا جہاں قدم رکھتے ہیں وہ جگہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے، وہ جگہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے۔ ہمارے حاجی صاحب وہاں جائیں گے انشاءاللہ، اور جا کر کے حاجی وہاں کوشش کرتا ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کی، کچھ دیر دعا کرتا ہے، زیادہ موقع نہیں ملتا ہے، لیکن وہاں حکم ہے کہ سوچے کہ اللہ نے ہمیں کس جگہ اس دنیا کی جنت میں داخل کر دیا، اس دنیا کی جنت میں داخل کر دیا، تو اب رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوگی کہ جب رب تعالیٰ دنیا کی جنت میں ہمیں داخل کر دیا تو جو جنت میں داخل ہوتا ہے وہ نکالا نہیں جاتا، جنت سے نکالا نہیں جاتا۔ اے مولا تو نے کرم کیا، مجھے دنیا کی جنت میں داخل کر دیا، تو تیری رحمت سے امید ہے کہ تو آخرت کی جنت میں بھی مجھے داخل کر دے گا، تو مجھے جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دے گا۔ عزیزان محترم، وہاں پہ وہ جنت کی کیاری میں آدمی جو ہے ایک عاشق رسول وہاں کی برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے، سرفراز ہوتا ہے۔ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اس لیے میں بہت زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، وہ سرزمین ہی ایسی ہے کہ اس کے بارے میں جتنا کچھ بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ وہ جو گئے ہیں اور جو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اپنے ماتھے کی نگاہوں سے وہاں کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور جو نہیں جا پاتے ہیں
کم سے کم جو ہے وہاں کے تذکرہ سن کر کے اور اپنے دامن مراد کو بھرتے ہیں، وہ وہاں کی روحانیت کو، برکتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو بھی اس دیار کی حاضری بار بار نصیب فرمائے، اور ہمارے محترم حاجی اکبر صاحب کو اس سفر کو بابرکت باادب سفر بنائے، اور اس کے تمام ارکان کو بحسن و خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔